تھینک یو ویری مچ ریسپیکٹڈ بردر احسن صاحب. میں نے جب جوائن کیا تو میرے سامنے 2 ٹارگیٹ تھے. پہلا تو امتحان میں ٹرانسپیرنسی کے ساتھ بہتر ماحول میں کنڈکٹ کرواؤں اور اس میں کوسچن سیٹنگ میں یا کوسچن پیپر کی جو کنسٹرکشن ہے اس میں بہتری لے کے آؤں، جو میں نے کیا. دی نیک آف دا ٹائم اگر کوئی مسٹیک تھی اس کو ہم نے درست کیا. دوسرا ٹارگیٹ یہ تھا کہ ٹائملینیس ایک کانسیپٹ ہے. اگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کا رزلٹ ہم ٹائم پہ دیں گے تو جو ہمارے بچے ہیں یا اس کے پیرنٹس ہیں یا جن کا تعلق ہمارے ساتھ یہ ہے امتحان دینا، رزلٹ دینا، تو ان کی سیٹسفیکشن بڑھے گی. کیوں کہ یہ ایک ٹرمینل ایگزامینیشن ہوتا ہے نا، جس کو سمیٹیو ایگزامینیشن بھی ہم کہیں. میٹرک کا امتحان یہ ہے کہ یہاں سے بچے نکل کے فرسٹ ایئر میں جاتے ہیں، ان کے سامنے کچھ فیلڈز ہوتی ہیں کہ آئی ٹی میں چلے جائیں، انجینئرنگ میں چلے جائیں، میڈیکل میں چلے جائیں یا کامرس میں چلے جائیں. تو ہوتا یہ تھا کہ میٹرک کے رزلٹ نہیں آتی تھی اور کالجز کی ایڈمیشن شروع ہو جاتی تھی. تو 9th کے بیسس پہ وہ کالجز ایڈمیشنز کرتے تھے. میں نے کہا کہ اس طرح نہ ہوں، ہم ٹائم پہ رزلٹ دیں. اس لیے ہم نے جیسے 1-2 پیپر ہم نے کنڈکٹ کیا، اس کے بعد ہم نے پروسیس شروع کر دیا جو سیریلائزیشن ہوتا ہے، کوڈیفیکیشن ہوتی ہے، پھر اسسمنٹ کے لیے کاپیاں چلی گئیں. تو انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو سم اپ کرتے کرتے ہم اس کنڈیشن میں پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ جو گورنمنٹ نے جو انٹینشن ہے گورنمنٹ کا، سندھ گورنمنٹ کا انٹینشن یہ ہے کہ ٹائم سے پہلے ہم رزلٹ دیں میٹریکولیشن کی، تو وہ انشاءاللہ ہم اس پہ پہنچیں گے. میری پوری کوشش ہے کہ 31 جولائی سے آگے ہم نہ جائیں. اگر کچھ کمی پیشی رہتی ہیں جو اس کو درست کرنے میں یا اس کے گیپس کو فکس کرنے میں، تو انشاءاللہ ناٹ لیٹ دین فرسٹ ویک آف اگست وی ول ڈکلیئر رزلٹ آف SSC Part 2 examination, and that result would be inshallah acceptable to the people, to students, to parents, to teachers, to the society as a whole. Because ہم نے یہ ٹرانسپیرنسی رکھی ہے کہ آرٹیفیشلی کوئی کسی کا اسکور بڑھانا نہیں ہے، انجسٹیفائڈلی کسی کا اسکور کم بھی نہیں کرنا. اور ایک مارک میں بچے فیل ہوتے ہیں، اس چیز کو بھی اسیسر نے ایڈریس کیا ہوگا. تو میرٹ بیسڈ ہوگا، ٹرانسپیرنٹ ہوگا. میرے یہ چیزیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو امتحان ہو وہ 2-3 چیزیں کنٹین کریں کہ اسٹینڈرڈ جو ہوتے ہیں اسیسمنٹ کے. ایک یہ ہے کہ وہ ریلائبل ہوں، دوسرا یہ ہے کہ وہ ویلڈ ہوں، تیسرا وہ ہے کہ وہ ریکگنائز ہوں. فار ایگزامپل میرے اگر رزلٹ آتی ہے، بچے نے A گریڈ لیا ہے، تو سملر پیپر سیم سچویشن میں اگر ان سے دوبارہ لیا جاتا ہے، ہی آر شی مسٹ سیکیور A گریڈ. تب میری رزلٹ کیا ہوگی؟ ویلڈ ہوگی اینڈ ریلائبل ہوگی. جب دونوں چیزیں میرے رزلٹ نے اسیسمنٹ نے اٹین کر لی، اٹ ول بی ریکگنائزڈ ایوری ویئر فار ایڈمیشنز اینڈ فار فردر اسٹڈیز. دوسرا سوال میرا یہ کہ آپ جو سننے میں آ رہا ہے کہ بڑی اچھی کاوشیں کر رہے ہیں میتھ کے حوالے سے، جیسے HRCA یا کچھ اور ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں مختلف اسکولوں میں، بڑے بڑے نامور اسکولوں میں، اسی طریقے سے آپ کوئی کمپٹیشن یا کوئی اس طریقے کا ہیلدی ایکٹیویٹی کروانا چاہ رہے ہیں میتھ کے حوالے سے، تو وہ کیا ہے؟ ہمارے ناظرین کو بھی تھوڑا سا اس سے آگاہ کر دیں. جیسے تھینک یو ویری مچ، اٹس گڈ کوشچن. میں نے جیسے جوائن کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ جو ہمارے کوشچن پیپرز بچوں کی طرف جا رہے ہیں وہ وابٹم ہے. ورڈ بائی ورڈ کوشچن لیے گئے ہیں ٹیکسٹ بک سے اینڈ پرہیپس سم ویئر ان گائیڈس. یہ کام اصل میں پیپر سیٹر کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پیپر کا کام انہیں ہم اسائن کرتے ہیں تو وہ کریکولم پورے کو اسٹڈی کرنا چاہیے. اسے کریکولم کے بعد اس کو سیلیبس کو دیکھنا چاہیے، سیلیبس کے بعد جو ٹیکسٹ بک ہیں اس کو دیکھنا چاہیے. ٹیکسٹ بک کے جو ایکٹیویٹیز ہیں اور اس میں مختلف چیزیں ایکسرسائزز ہیں ان کو پڑھ کے پھر اپنی لینگویج میں کرٹیکل اینگل کے ساتھ وتھ کریٹو مائنڈ کے ساتھ انہیں کوشچن بنانا ہے.
اور اس طرح بچے کے پاس جب وہ کوسچن جائیں تو وہ صرف اس سے نالج نہ پوچھے، بچے کو کوسچن مجبور کرے کہ جو اس کا فیکلٹی آف تھنکنگ ہے، کرٹیکل اینگل اس میں ڈیولپ ہو، اینڈ کریٹیوٹی کو استعمال کر کے اپنے مائنڈ تھنکنگ فیکلٹیز کو اپلائی کر کے اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے. اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر میں اس جو سیٹ ٹریڈیشن ہے اس سے مختلف پیپر میں بچوں کو دوں گا تو بچے ڈسٹرب ہو جائیں گے، پریشان ہوں گے. تو میں نے یہ کوشش کی ہے دوستوں کے ساتھ ریسپیکٹڈ ٹیچرز کی ٹیمز بنا کے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایک انفارمل ٹیسٹ ہم لیں گے جو پورے کنٹری کے لیے ہوگی، اینڈ اس میں ہر بچہ 16 ایئرس تک جس کی ایج ہے، فار ایگزامپل میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، انگلش کے لیے وہ اس میں رجسٹر کر سکتے ہیں. اور اس میں ہم نے ایک پرائزز بھی رکھے ہیں کہ جو فرسٹ پوزیشن میں بچہ آئے گا تو اس کو ہم 1 لاکھ روپیز پرائز دیں گے، جو سیکنڈ پوزیشن میں آئے گا اس کو 75,000 پرائز دیں گے، جو تھرڈ پوزیشن میں آئے گا اس کو ہم دیں گے 50,000 پرائزز. پھر ٹاپ 100 والے کو ہم 5,000 ایچ دیں گے، اور فردر جو بھی ہوں گے جو اپیئر ہوئے ہوں گے ان کو سرٹیفکیٹس اینڈ میڈلس دیں گے. ٹیسٹ کا نام کیا یہ ہے وہ بھی بات یہ اس طرح ہے کہ جیسے ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہمارے پاس سامنے ہے انٹرنیشنل کینگرو میتھمیٹکس کانٹیسٹ، اسی طرح اسی پیٹرن پہ ہم بنایا ہے سندھ میتھس لیپ، سندھ میتھس ایس ایم ایل. تو یہ ایک ٹیسٹ ہوگا پورے